السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج آپ کے لیے انتہائی سبق آموز عبرت انگیز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ عورتوں کو نہلانے کے لیے ایک باضابطہ حمام غسل خانہ تیار کیا ہوا تھا، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، پردے کا خیال کرتے ہوئے۔ چنانچہ اس مردہ عورت کو اس غسل خانے میں غسل دیا جا رہا تھا، عورتیں غسل دے رہی تھی کہ ان غسل دینے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ عورت بدکار تھی، اور یہ کہتے ہوئے یوں تھپڑ مارا۔ تھپڑ اس کی کمر کے نیچے مارا اور مارنے کے ساتھ یہ الفاظ بھی دہرائے۔ جو ہی اس نے یہ مارے اور الفاظ کہے کہ اس کا جو ہاتھ تھا اس مردہ عورت کے جسم سے چپک گیا۔ جو عورتیں تھی وہاں پر دوسرے غسل دینے والی، سبوں نے پوری کوشش کی کہ اس عورت کے ہاتھ کو، زندہ عورت کے ہاتھ کو اس مردہ عورت کے جسم سے الگ کر دیا جاوے، لیکن ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ آخرکار یہ بات شہر میں آگ کی طرح پھیلنے لگی، اور بات پھیلنے والی تھی چونکہ عجیب معاملہ تھا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر والی شہر کے پاس پہنچی۔ ان کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو علماء کرام سے مشورہ کیا گیا، فقہائے اعظام سے مشورہ کیا گیا۔ بعض فقہ کی رائے یہ تھی کہ زندہ عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، بعض کی یہ رائے تھی کہ جو مردہ عورت کا جو جسم جہاں سے اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے وہاں سے اس کو گوشت کاٹ دیا جائے اور الگ کر دیا جائے۔ مختلف قسم کی رائے سامنے آئی، لیکن جو والی حاکم تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا، ان کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، یہ بڑی فقیہ تھے اپنے زمانے کے۔ کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنے مخدوم یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ نہ لے۔ چنانچہ ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، سارے حالات ان کے سامنے بیان کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس عورت نے اس مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، اس لیے مردہ عورت بدلہ لینا چاہتی ہے، لہٰذا تہمت لگانے کی جو اسلام میں شریعت نے جو سزا متعین کی ہے وہ سزا اس زندہ عورت کو دلائی جائے۔ چنانچہ اس کے 80 کوڑی لگائے جانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اب جب جلاد نے کوڑا لگانا شروع کیا، 1 سے لے کر کے 79 یعنی 79، 1 سے لے کر کے 79 کوڑے لگائے گئے، لیکن ہاتھ ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا بھی نہیں۔ لیکن جو ہی 80 کوڑے مکمل ہوئے کہ فوراً اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ شرعی جو حدود ہے اس نے تہمت لگائے تھے اور تہمت لگانے کی وجہ سے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے اس کا بدلہ مکمل ہوتے ہی اس کا ہاتھ الگ ہو گیا۔ اب دیکھنا یوں ہے کہ ہمارے زمانے میں پتہ نہیں بیجا تہمتیں کس طریقے سے لگا دیتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو ڈکیت، کسی کو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خوف نہیں کرتے، یہ اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے اپنے اندر کہ ہم جو کسی پر تہمت لگا رہے ہیں صحیح معنی میں وہ ہے بھی یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہاں بدلہ نہیں لیا گیا اور مرنے کے بعد بدلہ دیا جائے گا تو پھر ہم وہاں کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے تہمت لگانے سے پہلے، کسی پر زبان درازی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو زبان درازی کر رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان تمام بری صفتوں سے حفاظت فرمائے اور اس واقعے سے ہم سب کو ایک عبرت اور ایک سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔